بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل دین کی شان کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر دیں اور برابر میں گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں، جس سے آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول حسن اور حسین پر یہ کلمات پڑھ کر جھاڑ پھونک کرتے تھے۔ ترجمہ: میں تمہارے لیے اللہ کے مکمل اور پورے کلمات کے وسیلے سے ہر شیطان اور ہلاک کرنے والے زہریلے کیڑے اور نظر بد سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، اسماعیل اور اسحاق کے لیے بھی اسی طرح ابراہیم علیہ السلام پناہ مانگتے تھے۔ یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانے کی ایک دعوت پر نکلے، دیکھا تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی میں کھیل رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے آگے نکل گئے اور آپ نے دونوں ہاتھ پھیلا لیے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے، ادھر ادھر بھاگنے لگے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ہنسانے لگے، یہاں تک کہ ان کو پکڑ لیا اور آپ نے ایک ہاتھ ان کی تھوڑی کے نیچے اور دوسرا ہاتھ سر پر رکھ کر بوسہ دیا اور فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت رکھے جو حسین سے محبت رکھے، اور حسین نواسوں میں سے ایک نواسہ ہے۔ حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب اور عشاء دونوں نمازوں میں سے کسی ایک نماز کے لیے نکلے اور حسن یا حسین کو اٹھائے ہوئے تھے۔ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے آگے بڑھے تو انہیں بٹھا دیا، پھر آپ نے نماز کی تکبیر تحریمہ کہی اور نماز شروع کر دی، اور اپنی نماز کے دوران آپ نے ایک سجدہ لمبا کر دیا تو میں نے اپنا سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹھ پر بیٹھا ہے اور آپ سجدے میں ہیں۔ پھر میں اپنے سجدے کی طرف دوبارہ لوٹ گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پوری کر لی تو لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ نے نماز کے درمیان ایک سجدہ اتنا لمبا کر دیا کہ ہم نے سمجھا کہ کوئی معاملہ پیش آ گیا ہے یا آپ پر وحی نازل ہونے لگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی، البتہ میرے بیٹے نے مجھے سواری بنا لی تھی تو مجھے ناگوار لگا کہ میں جلدی کروں یہاں تک کہ وہ اپنی خواہش پوری کر لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس توڑنے کے وقت زکوٰۃ کی کھجوریں لائی جاتی، ہر شخص اپنی زکوٰۃ لاتا اور نوبت یہاں تک پہنچتی کہ کھجور کا ڈھیر لگ جاتا۔ ایک مرتبہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی کھجوروں سے کھیل رہے تھے کہ ایک نے کھجور اٹھا کر منہ میں رکھ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہی دیکھا تو ان کے منہ سے وہ کھجور نکال لی اور فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد زکوٰۃ کا مال نہیں کھا سکتی۔ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھائے ہوئے تھے اور فرما رہے ہیں، میرے باپ ان پر فدا ہوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ ہے، علی سے نہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا رہے تھے۔ دعائیں: اللہ پاک ہم سب کچھ کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔